حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے کی جب بات آتی ہے، عام سے عام مسلمان جو کوئی عالم دین کی صحبت میں بیٹھا ہو یا ان کی نصیحتیں سنا ہو، وسیلے کی جب بات آتی ہے تو ایک حدیث پاک ایک عام مسلمان کو بھی یاد رہتی ہے۔ وہ کون سی حدیث شریف ہے؟ بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کی مختصر سے کچھ عبارت پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کروں گا۔ حاضرین، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور آپ نے اللہ کے دربار میں اپنی معافی کے لیے کچھ کلمات ادا کیے۔ کیا کلمات ادا کیے؟ قال اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا غفرت لی، کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب آسمان سے آپ کو زمین پر بھیجا گیا، بعض دوسری روایت میں تفصیل ملتی ہے کہ تقریباً 200 سال تک آپ اللہ کے دربار میں معافی طلب کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، آپ نے کوئی خطا نہیں کی تھی۔ انبیاء کرام گناہوں سے، خطاؤں سے، برائیوں سے، عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور تمام انبیاء میں وہ پہلے نبی جن کو دنیا میں بھیجا گیا، اور انہی کی وجہ سے ساری دنیا میں انسانیت پھیلی ہے۔ ساری انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آپ کو جنت میں ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا تھا کہ یہ پھل مت کھائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کھا لیا۔ اب وہ کھانے کی وجہ کیا ہے وہ تفصیل ہے، لیکن اس پھل کے کھانے کی وجہ سے یا اس دانے کے کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ زمین پر بھیجا، نعوذ باللہ، زمین پر پھینکا نہیں۔ کیسے بھیجا؟ حاضرین، آج آپ دیکھ لیں، ہواؤں سے، فضاؤں سے جب پلین زمین پر اترتا ہے یا نیچے گر جاتا ہے یا اترتا ہے، اترنے کے لیے کیا پلین کے پاس، پلین کے لیے کوئی سیڑھیاں ہوتی ہیں کہ ایک ایک قدم اترے؟ نہیں، مگر ہواؤں میں آہستہ آہستہ اترتا ہے کہ پلین کی سواری کرنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کس طریقے سے اتر رہے ہیں۔ اتنی نزاکت کے ساتھ زمین پہ اتارا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں حبوط، یعنی بغیر کسی دھکا، تکلیف اور کوئی کسی لغزش کے بغیر نرمی کے ساتھ اترنے کو کہتے ہیں حبوط۔ جیسے پرندہ اترتا ہے، پلین اترتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اہبطا، اے آدم و حوا، آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ۔ عزت اور شان کے ساتھ حضرت آدم کو زمین پہ اتارا گیا۔ تو آپ جب زمین پر آئے، جو دانہ کھانے سے منع کیا گیا تھا اس کو کھا لی، لیکن چونکہ آپ کو اس بات کا احساس تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا تھا نہ کھائیے، میں نے کھا لیا، اس لیے آپ اس کی معافی طلب کر رہے تھے۔ یہ کوئی خطا نہیں تھی، یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے، قانون ہے دین اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فرشتوں سے زیادہ معصوم بنایا ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ معصوم بنایا ہے نبیوں کو۔ وہ انسان ہے، ان سے کوئی خطا، غلطی، لغزش نہیں ہوتی۔ اب یہ جو بھی ہوا وہ ان کی شان کے مطابق ہوا، کیا ہوا وہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ خیر، تو حاضرین، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیرے دربار میں مانگتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حضور کے وسیلے سے اے اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کا وسیلہ لے کر معافی طلب فرمائی۔ اب یہ حدیث پاک کہاں کہاں ہے، اس پر لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، وہ سب تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خالی حدیث سن لیں گے، آپ حدیث سننے کے بعد کسی کو سنائیں گے تو لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ خیر، تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے آدم بتاؤ، یہ محمد جن کا وسیلہ آپ لے رہے ہیں کون ہے؟ رب جانتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے
تاکہ رب نے کیا پوچھا، آدم نے کیا کہا، دنیا والوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں معلوم تھا کہ حضور کا وسیلہ لیں؟ اس کی وجہ بھی دنیا والوں کو بتانا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، مگر اس لیے پوچھ رہا ہے تاکہ یہ بات، یہ قول نبی کے زبانی دنیا والوں کو معلوم ہو جائے۔ تو فرمایا اے آدم آپ جانتے ہیں کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تبارک اسمک، پروردگار تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک، رب اے پروردگار تو نے جب مجھے پیدا فرمایا تو میں نے اپنا سر عرش الہی کی طرف اٹھا کر دیکھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں روح ڈالی گئی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا تو عرش الہی کو دیکھا۔ تو اب فرق محسوس کیجئے آپ، وہ آدم علیہ السلام ہے کہ جب پیدا ہوئے تو عرش الہی کو دیکھا، اور لوگ، عام لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو تو دکھتا بھی نہیں ہے، نہ عقل ہوتی ہے نہ ہوش ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی میں۔ اس لیے انبیاء کرام کے بارے میں جو من چاہے بے تکی باتیں کرنا بے ادبی ہے، نام بھی لیں تو عزت کے ساتھ لینا چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں نے تیرے عرش کو دیکھا اور اس میں لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش الہی پر، بعض روایتوں میں آتا ہے عرش الہی کے تخت پر، عرش الہی کے پایوں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمَ قَدْرًا عِنْدَكَ مِمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ، اے پروردگار میں نے اسی وقت جان لیا کہ اس ذات پاک سے بڑھ کر تیرے پاس کوئی عزت اور قدر والی نہیں ذات ہو سکتی کہ جن کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے پروردگار میں نے ان کا وسیلہ لے کر تجھ سے مانگا ہے۔ بحق محمد الا غفرت لی، پروردگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں کہ مجھے بخشش عطا فرما۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا آدَمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اے آدم وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرے غلبے، میری عزت، میرے جلال کی قسم، إِنَّهُ لَآخِرُ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّتِكَ، اے آدم آپ کی اولاد میں سب سے آخر میں جو نبی آئیں گے وہ وہی نبی ہیں جن کا وسیلہ لے کر آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پہلے بتا دیا کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد ہمیشہ کے لیے کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ آ سکتا نہ پیدا ہو سکتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے والے نبی ہیں، بعد میں کہاں، بعد میں تو اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے، اور آئیں گے بھی تو حضور کے امتی بن کے آئیں گے، نبی بھی ہوں گے مگر نبی کے حضور کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کا دین چلائیں گے، اسی شریعت کو دنیا بھر میں نافذ فرمائیں گے۔ تو بہرحال حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم میرے نبی نہ ہوتے جن کا نام میں نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، آپ کو بھی میں پیدا نہ کرتا اگر وہ نہ ہوتے۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ لے، حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام آپ اپنی ایک ذات نہیں، اس نبی کے وسیلے سے اگر اس وقت ساری کائنات کے گناہوں کی معافی بھی طلب کر لے تو میں سب کو بخش دیتا۔ یہ بھی رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اتنی حدیث پاک ہے، یہ حدیث شریف جناب کہاں ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ حدیث تو یاد رکھتے ہیں مگر کہاں ہے، کس کتاب میں ہے وہ یاد نہیں رکھتے۔ تو یہ دور ویسا دور نہیں ہے، اب کون سی کتاب میں ہے یہ بھی یاد رکھنے کا دور ہے۔ حاضرین کرام، اب اس کے متعلق میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا، علامہ آجوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً 300 ہجری کے بزرگ ہیں، الشریعہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں آپ نے یہ حدیث پاک اپنی سند سے نقل فرمائی، الشریعہ للآجوری حدیث نمبر 950 956۔ دوسری کتاب ہے معجم اوسط، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے،
اس میں 6502 حدیث نمبر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح امام طبرانی کی اور ایک کتاب ہے معجم صغیر، اس میں حدیث نمبر 992 باب من اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر، جن کا ابھی آپ نے تفسیر کا ذکر سنا پیچھے، تو علامہ ابن کثیر وہ مفسر ہیں، وہ محدث ہیں، وہ مؤرخ ہیں، اور وہ عالم دین ہیں کہ وسیلہ کا انکار کرنے والے بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر نے بھی یہ حدیث اپنی ایک کتاب میں لکھی، اس کتاب کا نام ہے مسند الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیثیں ہیں آپ نے ایک جگہ جمع کی ہے ایک کتاب میں، حضرت فاروق اعظم کی جتنی حدیثیں، تو اس میں یہ حدیث پاک آپ نے بیان کی ہے۔ اسی طرح مجمع الزوائد، یہ حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے، حدیث نمبر 13917۔ اس کے علاوہ مستدرک علی الصحیحین، یہ بھی حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے، امام حاکم، تو امام حاکم کی اس کتاب میں حدیث نمبر 4228۔ اتنی حدیث پاک کی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا اور آپ کو اپنی رضا و خوشنودی عطا فرمائی۔ تو حاضرین، یہ حدیث پاک سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک بندوں اور خدا کے درمیان میں وسیلہ ہے، اس بات کا ثبوت ملتا ہے، نہ صرف امتیوں کا بلکہ کل انبیاء کا وسیلہ بھی حضور ہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ اب آگے چل کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ ساری حدیث، سارے حوالے سنانے کے بعد بھی لوگ بولتے نہیں بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، یہی بات بولتے ہیں اس کے بعد۔ تو دیکھیے، میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات، قانون ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک قانون ہوتا ہے، ڈاکٹروں کا الگ قانون ہے، وکیلوں کا الگ قانون ہے، دین اسلام کا بھی ایک قانون ہے، حدیث جاننے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے جو محدثین ہوتے ہیں ان کا بھی ایک قانون ہے۔ ان کا قانون یہ ہے کہ حدیث کوئی صحیح ہوتی ہے اور کوئی حسن ہوتی ہے، اس کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ ضعیف کا ہے۔ تو یہ ضعیف جس کو حدیث کہتے ہیں، ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ضعیف حدیث کا مطلب کیا؟ حدیث نہیں ہے۔ حدیث ضعیف ہے کا معنی کیا ہے؟ حدیث نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا حدیث ضعیف ہے کا مطلب نہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی کم علمی ہے، اس کی جہالت ہے۔ احادیث شریفہ کے درجے ہیں، وہ درجوں میں ایک درجہ ضعیف کا ہے۔ ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ ضعیف کا مطلب آپ یہ سنیے اس کا حکم کیا ہوتا ہے۔ حدیث جو ضعیف ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ضعیف حدیث سے کوئی چیز حرام یا حلال اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر حاضرین، کوا، ایک مثال لے لیجئے آپ۔ کوا ہم سب جانتے ہیں اسلام میں حرام ہے، اس لیے کہ مردار کھاتا ہے، تو کوا حرام ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اب اگر مان لیجئے کوئی ضعیف حدیث میں آیا کہ، مان لیجئے ایسا ہے نہیں مگر میں کہہ رہا ہوں، مان لیجئے کہ کوئی ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ کوا کھانا جائز ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے آپ کوے کو حلال نہیں کہہ سکتے۔ تو کسی چیز کو جو حرام ہے اسے حلال ضعیف حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ضعیف حدیث کا مطلب اس کا حکم یہ ہوتا ہے، ضعیف حدیث کا مطلب نہیں، ضعیف حدیث کا مطلب غلط ہے، جھوٹ ہے، فنا ہے، یہ سب جاہلوں کی باتیں۔ پھر حاضرین، جب ضعیف حدیث نکاح میں گواہوں کے لیے جائز ہے لینا، تو نبی کے وسیلے کے لیے کیوں ناجائز ہے؟ ایک بات ہے، جو لوگ سوال کرتے ہیں، میں ذہن کھولنا چاہتا ہوں، کسی پر اعتراض کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اعتراض تو لوگ ہم پہ کر رہے ہیں، ہم کہاں کسی پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں وسیلہ لے رہے ہیں، جاہلہ ہیں، وسیلہ لے رہے ہیں، مشرکہ ہیں، وسیلہ لے رہے ہیں، ان پڑھا ہے، یہ تو ہم سے کہا جا رہا ہے، ہم لوگوں سے کہا جا رہا ہے وسیلہ لینے والوں سے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو قرآن کی آیت پہ عمل کر رہے ہیں، حدیث شریف پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں لیتا اس کی مرضی ہے، بھائی ہم کو کیا کرنا ہے، لیکن ہم جو لیتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، وہ بھی حدیث مضبوط ہے، اور آگے سناؤں گا آپ کو میں۔ یہ تو ہم نے آغاز کیا ہے جناب، ابھی آپ کو بخاری کی حدیث بتاؤں گا میں، اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں بول سکتا۔
اس کو بول لو آپ ضعیف. میں بخاری کی حدیث بتاؤں گا آپ کو جس میں وسیلہ لینے کا ذکر ہے. کون ضعیف کہہ سکتا ہے اس کو؟ ممکن ہی نہیں ہے کوئی ضعیف کہہ سکے. بخاری کی حدیث کو کوئی ضعیف کہہ دیا تو وہ آدمی ضعیف ہو جاتا. صرف آپ کو علم کی بات بتانا چاہتا ہوں. ذہن کے گوشے کھولیے، علم حاصل کیجئے، دین کی صحیح سمجھ پیدا کیجئے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آدم علیہ السلام نے وسیلہ لے کر حضور کا وسیلہ لے کر دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معافی عطا فرمائی. یہ تقریباً 6 حدیث پاک کی کتابیں اور ان میں تقریباً 8 جگہ یہ حدیث پاک آئی ہے. یہ تفصیلات آپ کے گوشے گدار ہم نے کیا ہے. اب سوال اور ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث ہے تو اس کا جواب آپ نے سن لیا کہ ضعیف حدیث کا مطلب انکار نہیں ہوتا. ضعیف حدیث کا مطلب درجہ کم ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی 50 کتابوں کا عالم ہے تو کوئی 10 کتابوں کا عالم ہے. تو جو 10 کتابوں کا عالم ہے وہ 50 کتابوں کے عالم کے مقابل ضعیف ہی ہوں گا نا. طاقتور ہوتا کیا وہ علم کے اعتبار سے؟ نہیں ہوتا. ویسا ہی مقام ہے اس کا. اس کو عالم نہیں ہے نہیں کہیں گے. جو 10 کتابیں جانتا ہے وہ بھی عالم ہے، جو 50 کتابیں پڑھتا ہے وہ بھی عالم ہے. لیکن وہ قوی عالم ہے، یہ ضعیف عالم ہے. ایسے ہی صحیح حدیث اعلیٰ درجے کی ہے، ضعیف حدیث اس کے بعد تیسرے درجے کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ حدیث نہیں ہے. کوئی کہے وہ حدیث نہیں ہے تو وہ ان پڑھ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حدیث کس کو کہتے ہیں، معلوم نہیں ہے. دوسری بات حاضرین، ایک ضعیف حدیث ایک ہے مگر 3-4 سندوں سے اگر آ جائے. سند کس کو کہتے ہیں آپ یہ بھی سمجھ لیجئے. سند کہتے ہیں دراصل ایک چین کو. مثال کے طور پر میں نے اپنے استاد سے ایک حدیث سنی، میرے استاد ان کے استاد سے سنی، ان کے استاد سے سنی. یہ سارا معاملہ حدیثوں کا چلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے حدیث سنی ہے وہ 1-2 نہیں تھے، 40-50 ہزار سے بڑھ کے تھے. وہ 40-50 ہزار جس کو سناتے رہے، آج تک جتنے لوگ سنتے رہے، وہ سب کی ایک ایک چین آتی ہے. کون کس سے سنا اس کو کہتے ہیں سند. وہ سارے لوگوں کی سندیں لکھی ہوئی ہوتی ہے. جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ سب سندیں لکھی ہیں کہ انہوں نے کس سے سنا، ان کے سب کے نام لکھے. تو ایک ضعیف حدیث اگر مان لو 2 یا 4 یا اس سے بڑھ کر لوگوں سے سنی گئی، لکھی گئی، تو وہ ضعیف حدیث ضعیف نہیں ہوتی، اب وہ حسن ہو جاتی ہے. حسن کا مطلب صحیح کے بعد والا درجہ. اب حسن جو حدیث ہوتی نا اس سے آپ حرام حلال بھی ثابت کر سکتے. یہ قانون ہے، اس قانون کو بھی سمجھنا چاہیے. خیر، تو ثانی بات کا خلاصہ یہ کہ اب یہ آدم علیہ السلام نے جو حضور کا وسیلہ لے کر دعا کی تھی وہ حدیث ضعیف نہیں ہے. پہلے تو ہم مان لیے ہے بھی تو اس کا مطلب بتا دیے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث نہیں ہے کیونکہ تقریباً 8 سندوں سے آئی ہے. تو اب وہ حدیث ضعیف کہاں رہی، وہ تو حسن ہو گئی.